اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بر صغیر کے ایک مشہور معروف مکتب فکر یعنی مکتب دیوبند کے اکابر کے نزدیک استغاثہ اور اموات سے مدد، اولیاء کے ارواح سے مدد کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مقدمے کے طور پر عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تابعی تابعین کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں، اور بنی عباس کے بعد جب ہلاکو خان نے بنی عباس کے سلسلے حکومت کو 7ویں ہجری میں ختم کیا، اس کے بعد جب اب تک ابن تیمیہ کا منحوس اور شوم کردار پیدا نہیں ہوا تھا، مسلمانوں میں کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں تھا کہ غیر اللہ سے طلب مدد یہ شرک ہے۔ کوئی نہ اس بات کا کوئی قائل نہیں تھا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا مکروہ ہے، شرک ہونا تو دور کی بات ہے۔ پھر ابن تیمیہ کا ظہور ہوا اور اس نے کچھ آیات کو غلط سمجھ گیا، اور وہ شخص گرچہ اس کی کافی مہارت تھی جماعت عمریہ کے احادیث میں، لیکن اس کا مہارت تفسیر میں بہت محدود تھی، اور اس کی مہارت علوم لغت میں کافی محدود تھی، اور علوم عقلیہ میں تو اس کو بالکل کچھ نہیں آتا تھا۔ تو اس نے کچھ آیات کو غلط سمجھا اور اس نے غیر اللہ سے استمداد لینے کو شرک کا نام دیا، اور پھر اس کے افکار اس کے اپنے ہی زمانے میں مردود ہوئے، اور وہ خود علماء نے اس کے خلاف فتوے دے دیے، کتب لکھ دیے، اور اس کا کوئی ماننے والا نہیں تھا سوائے کچھ محدود افراد کے۔ لیکن زمانہ جب چلتا گیا تو 17ویں صدی میں، 16ویں صدی میں، 18ویں صدی میں جب محمد ابن عبد الوہاب کا اتحاد ہوا آل سعود کے ساتھ، تو محمد ابن عبد الوہاب اگر آپ دیکھیں تو جماعت وہابی اس کا نام بہت کم لیتے ہیں، حالانکہ اس نے ابن تیمیہ کے افکار کو احیاء کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نہایت ہی بے عقل اور بیوقوف اور نہایت ہی ان پڑھ مولوی تھا، لیکن اس نے ایک سیاسی اور عسکری اتحاد کیا آل سعود کے ساتھ کہ بھئی آپ ہمیں شریعت نافذ کرنے دو اور ہم آپ کو حکومت کرنے دیں گے۔ تو اس نے جتنے نجد و حجاز میں جتنے عرب قبائل تھے ان کو کافر مشرک قرار دی، کیونکہ یہ استغاثہ کے قائل ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا آل سعود کو کہ یہ کسی بھی قبیلے پہ حملہ کر کے اس کے مردوں کو قتل کر کے اور اس کی عورتوں کو اپنا اسیر بنا کے اور اس کے مال کو لوٹنا ان کے لیے شرعی جائز ہو گیا تھا، کیونکہ یہ سب مشرک ہیں، اور دوبارہ ان سے کلمہ پڑھوا دینا۔ تو اس طرح لوٹ مار کے ذریعے اور قتل و غارت کے ذریعے ایک طرف سے تو آل سعود کا آہستہ آہستہ دائرہ سلطنت نجد و حجاز میں بڑھ گیا، اور دوسری طرف سے کیا ہوا کہ وہابیت کو بھی تقویت ملی، اور پھر جب 20ویں صدی میں تیل کا پیداوار ہوا سرزمین حجاز میں، تو ان کو بہت پیسے ملے، تو ان کے پیسوں کی بدولت پوری دنیا میں ان کے پیسے کی وجہ سے ان کے مدارس بن گئے، انہوں نے مدرسین کو، مبلغین کو خریدا، تربیت دی، تو ان کے افکار کافی عام ہو گئے۔ مدرسہ دیوبند کا آغاز ہوتا ہے سنہ 1860 کے لگ بھگ، 1856، 1860، 1863 اس طرح کے لگ بھگ مدرسہ دیوبند کا آغاز۔ بریلوی جو احمد رضا خان بریلوی ہے، یہ اس کی ولادت ہے سنہ 1856 اور اس کی وفات ہے سنہ 1920۔ تو یہ دیوبندیوں کے مقابلے میں بریلوی کچھ نیو ہے۔ بریلوی جو ہے ایک نسل ان سے جدید ہیں، اور دیوبندی ایک نسل ان سے زیادہ پرانے ہیں۔ دیوبند کے اکابر کے نزدیک اہم بات یہ ہے، دیکھیں کہ یہ وہابی فکر کہ غیر اللہ سے استمداد کرنا یہ شرک ہے، یہ صرف اس ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے بعد
اہل جو سلفی لوگ ہیں، جو وہابی لوگ ہیں، ان کے فکر ہیں۔ دیوبندی حضرات کا یہ فکر نہیں ہے، ان کے کتب میں بکثرت موجود ہے، ان کے اکابر نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے مدرسے کے مؤسسین نے اور بانیان مکتب دیوبند نے بارہا بار انہوں نے تصریح کیا کہ غیر اللہ سے امداد لینا یہ جائز ہے اور یہ حرام نہیں ہے، اور اس کی حرمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر میں ان کے تصریحات اس مسئلے پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ ایک منٹ، یہ کتاب ہے مشاہیر علماء دارالعلوم دیوبند، تالیف مولوی مفتی ظفیر الدین، مرتب فتاوی دارالعلوم دیوبند، ناشر دفتر اجلاس 7 سالہ دارالعلوم دیوبند یو پی۔ یہاں پر دیوبند کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے تراجم اور ان کے بایوگرافیز اس کتاب میں مذکور ہیں۔ تو ان علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا عالم ہے، ان کا نام ہے مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی، جو پاکستان کا سب سے پہلا مفتی تھا۔ اور محمد علی جناح صاحب نے جب تاسیس پاکستان ہوا تھا تو ان کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ پرچم پاکستان یہ پارلیمنٹ میں یا اس وقت کراچی میں جو ان کا شورا تھا وہاں پہ کھول دیں۔ اور اس نے محمد علی جناح کا نماز جنازہ، دوسرا نماز جنازہ، پہلا نماز جنازہ تو شیعوں نے پڑھا تھا، اس کا دوسرا نماز جنازہ اسی مولوی شبیر احمد عثمانی نے پڑھا تھا۔ یہ اس کا زندگی نامہ ہے، شیخ حضرت مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی۔ اس کے والد صاحب جو تھے دیوبند کے بانیوں میں سے تھے، مولوی فضل الرحمان صاحب دیوبندی، جو دارالعلوم کے دیوبند کے بانیوں میں تھے۔ آپ ان کے فرزند رشید تھے، یہ اس کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بریلی میں جہاں آپ کے والد تعلیمات پر وہ بتاتے ہیں یہ سنت 1304 کو اس کی ولادت ہوئی ہے۔ بعد میں یہ پہلا دیوبند جب کھلا تو اس کا پہلا شاگرد یہی تھا، مدرسے دیوبند میں پہلا شاگرد یہی تھا۔ اور پھر یہ جو ہیں کئی سالوں تک دیوبند میں یہ خود مدرس تھے، مدرس شیخ الحدیث تھے، اور قرآن پاک کی ایک تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ ان کی تفسیر بھی ان کے ترجمے میں مذکور ہے کہ انہوں نے قرآن پاک لکھی۔ ترجمہ جب ہم کہتے ہیں نا، ترجمے سے مراد ہوتا ہے کہ زندگی نامہ، بایوگرافی۔ یہ وہ تفسیر ہے جناب، تفسیر عثمانی۔ تفسیر عثمانی ایک تو یہ ہے شیخ الہند مولوی محمود الحسن، اس نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا، اس کے ترجمے پر اس نے حاشیہ تفسیر لکھی ہے، تو وہ تفسیر عثمانی وہ ہے، تفسیر عثمانی۔ یہ شیخ الاسلام علامہ غلام شبیر احمد عثمانی۔ پھر اسی تفسیر میں اگر جائیں آپ اس کے آغاز میں، تو یہاں پہ اس کا اپنا بایوگرافی آپ کو ملے گا، سوانح حیات ملے گا کہ کب ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، سنہ 1305 میں صدر مدرس یعنی شیخ الحدیث کے درجے پر فائز ہوئے، یعنی یہ علماء دیوبند میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور پاکستان کے بعد، تقسیم ہند کے بعد یہ پاکستان آئے تھے، اور سنہ 1963 میں ظاہراً ان کی وفات ہوئی ہے، بہاولپور اس طرح کسی مقام پہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ لکھتے ہیں کہ 1369 کو تقریبات پاکستان میں شریک ہونے کے لیے دیوبند سے کراچی پہنچ گئے تھے۔ محمد علی جناح صاحب نے رسم پرچم کشائی آپ ہی کے دست مبارک سے کرائی، اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا افتتاح بھی آپ نے ہی فرمایا۔ یعنی پاکستان کے تاسیس کے وقت سب سے بڑا عالم یہی تھا مسلمانوں کا۔ اچھا، یہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر سورۃ الفاتحہ۔ تفسیر سورۃ الفاتحہ میں ایک ورس ہے، ایک آیہ ہے، وہ ایاک نستعین، صحیح ہے۔ ایاک نستعین کے تفسیر میں یہ کیا لکھتے ہیں؟ صرف اللہ سے استعانت، تفسیر سورہ فاتحہ صفحہ نمبر 49، صرف اللہ سے استعانت۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطے رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے۔ آپ نے خود بخوبی دیکھا نا کہ اگر آپ کسی مقبول بندہ، ایک پاک بندہ، اللہ کا ولی ہو، اس کو واسطہ رحمت سمجھ لیں اور اس سے استعانت اس عقیدے کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ سے مستقل نہیں ہے،
یعنی یہ اللہ نے اس کو پاور دیا، اس کا اپنا پاور نہیں ہے، اللہ نے اس کو اذن دی ہے، اللہ اس کا اپنا کوئی حول و قوت نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہر چیز ہے بھائی، ایک ہی خالق ہے اللہ تعالیٰ، طاقت توفیق سب اللہ سے ہے، ہر ایک کی طاقت اللہ کی جانب سے، تو اس کو غیر مستقل نہ سمجھے، اس سے استعانت کرے تو یہ جائز بھی ہے، اور یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح طور پر ہے کہ غیر اللہ سے، واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے، اس صورت میں کہ آپ جس شخص سے مدد مانگ رہے ہیں، اب اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے، تو بشرط کہ آپ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ مستقل نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھے کہ وہ اللہ سے مستقل ہے، مدد طلب بھی نہ کریں، یہ شرک ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو اللہ سے مستقل سمجھیں، مدد کریں، طلب کریں یا نہ کریں، یہ شرک ہے، کیونکہ آپ نے سوچا ہے کہ ایک شخص ہے دنیا میں، ایک ذات ہے دنیا میں جو اللہ کی دائرۂ حکومت سے وہ باہر ہے، اللہ ہے، اللہ کا مخلوق نہیں ہے، اللہ وہ مستقل، اللہ سے اس کو کوئی نیاز ہی نہیں ہے، اللہ سے بے نیاز ہے، تو یہ تو لازمی بات ہے، یہ شرک ہے، مدد کریں یا نہ کریں۔ تو ہر چیز دنیا میں اللہ کی ذات کا محتاج ہے، اللہ کے نعمتوں کا محتاج ہے، اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ کسی سے طلب مدد کرتے ہیں تو یہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے۔ اچھا، پھر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، علماء دیوبند میں مولوی قاسم ناتھونوی کے نام پر، ان کے نام بھی عجیب ہوتا ہے، نانوتوی یہ بڑے مشہور شخصیت گزرے ہیں۔ ملاحظہ کریں، یہ مشاہیر علماء دارالعلوم دیوبند وہی کتاب ہے، اس میں سند المحدثین حجت الاسلام حضرت مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی کا ذکر ہے کہ کب ان کی وفات ہوئی ہے اور کب ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ یہاں پہ لکھی ہے۔ اور انہوں نے سن 1383 میں دارالعلوم دیوبند قائم کرایا، یہ خود مؤسسین دارالعلوم دیوبند میں سے ہیں، قاسم نانوتوی صاحب۔ اچھا، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی سوانح حیات پڑھنے کے لیے، سوانح حیات کے لیے کیا پڑھیں؟ سوانح قاسمی، مولوی قاسم کے لیے کہ سوانح حیات کے لیے کیا پڑھیں؟ سوانح قاسمی۔ سوانح قاسمی کس نے لکھا ہے؟ مولوی سید مناظر حسین مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے، یہ اس کا زندگی نامہ ہے، صفحہ نمبر 82 میں، مولوی سید مناظر احسن گیلانی، اور یہ بھی فارغ التحصیل ہیں سنہ 1332 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے، اور 1375 میں ان کی وفات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ چند سال مدیر کی حیثیت سے رسالہ القاسم اور رشید میں کام کرتے رہے، پھر آپ 1920 میں حیدرآباد جامعہ عثمانیہ میں استاذ ہو گئے اور پوری زندگی وہیں گزار دی۔ جب 1949 میں وہاں سے ریٹائر ہوئے تو وطن گیلانی آ کر مقیم ہو گئے، اور یہیں 25 شوال 1375 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو آج سے تقریباً سمجھ لیں کہ 70 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، ان کی تالیفات میں کیا ہے؟ 3 جلدوں میں انہوں نے سوانح قاسمی لکھی ہے، مولوی قاسم نانوتوی کی سوانح حیات کو اس نے 3 جلدوں میں لکھی ہے۔ یہ کتاب ہے سوانح قاسمی، یعنی سیرت شمس الاسلام مولوی محمد قاسم نانوتوی۔ کس نے لکھا ہے؟ سید مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے۔ مکتبہ رحمانیہ لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 329 میں اس میں بڑے کرامات نقل کرتے ہیں مولوی قاسم نانوتوی کے، تو ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صفحہ نمبر 329 کی اس کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قاسم نانوتوی آتا ہے، ایک مناظرے میں شرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد وہ دنیا سے مر چکا ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ آ کر ایک جگہ پہ مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے دیوبندی کے درمیان اور بریلوی کے درمیان، اور بریلوی کو اس طرح جتا دیتا ہے کہ وہ آ کے مناظرے میں بیٹھتا ہے مناظر کے ساتھ، جو دیوبندی مناظر ہے، دیوبندی کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے، اور دیوبندی مناظر کہتا ہے کہ اس کے شخص کے آنے کے بعد مجھے وہ باتیں، وہ دلائل، وہ حجت جو مجھے آتی ہی نہیں تھی، ایک دفعہ میرے زبان سے جاری ہونا شروع ہو گیا، اور پھر سامنے والا جو بریلوی عالم تھا وہ ایسا شکست پایا کہ وہ آ کے اس نے میرے پیروں پہ اس نے اپنا سر رکھا ہے اور معافی مانگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد یہ واپس آتا ہے وہاں پر دیوبند میں آتا ہے، تو ایسے اپنی کہانی سناتا ہے، اور وہ دیوبند کے اساتذہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کا حلیہ کیسا تھا، تو حلیہ بتاتے ہیں، سب تو کہتے ہیں یہ تو حلیہ ہے مولوی قاسم نانوتوی کا، اس کا تو وفات ہو چکا ہے، دیکھیں اب وفات کے بعد آیا۔ اچھا، اس قصے کو، اس کہانی کو نقل کرنے کے بعد مولوی مناظر احسن گیلانی صاحب اس طرح لکھتے ہیں، ملاحظہ کریں، جو نہیں جانتے وہ تو خیر جاہل ہیں، لیکن جا کر بھی علماء دیوبند کے متعلق بہت بہتان تراشیوں اور تہمت بافیوں کی خدمت
جو انجام دے رہے ہیں ان کو اپنا اعمال کا محاسبہ اسی کے سامنے دینا ہوگا جس کے سامنے نہ منطق ان کی چلے گی اور نہ مولویانہ پتیرے کام آئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اہم بات یہ ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ اموات سے مدد لینے کے میں کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلہ میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے، جو عام جماعت عمریہ احناف کا ہے، بریلویوں کا، یہ بھی ان کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ آخر جب ملائکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں، صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقعی معراج میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخفیف صلوات کے مسئلے میں امداد ملی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملی، تو اسی قسم کی ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے؟ کس حدیث کے خلاف ہے یہ کہ اگر کوئی آپ امداد لے لیں کسی ولی کی روح سے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ وہی ہے جو بقیہ مسلمانوں کا ہے۔ ان کا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا وہابیوں سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں جماعت دیوبند کا، خلیل احمد سہارنپوری صاحب۔ یہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب ان کا ایک کتاب ہے المحند علی المفند، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے عقائد علماء دیوبند کے نام سے۔ عقائد علماء دیوبند، یہ اصل میں کچھ سوال آئے تھے عرب سے عربی زبان میں ان کے لیے کچھ سوال آئے تھے، تو انہوں نے عربی زبان میں اس کا جواب دیا تھا ان سوالوں کا، کتاب کی صورت میں چھپی گئی ہے، اور پھر اردو ترجمہ کیا گیا ہے عقائد علماء دیوبند کے نام سے۔ یہ کتاب ہے مشاہیر علماء دارالعلوم دیوبند، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 28 میں مولوی خلیل احمد صاحب سہارنپوری۔ اچھا، یہ دیوبندی اور دیوبند کے اکابر میں سے، ولادت 1269، فراغت 1289، وفات 1346، اور پھر ان کی زندگی نامہ 1308 سے 1314 تک دارالعلوم میں مدرس سے دوم رہے۔ کتنے سال تک؟ 6 سال تک ٹاپ نمبر 2 عالم تھے یہ دارالعلوم دیوبند میں۔ اچھا، اور 8 جمادی الثانیہ 1314 کو مظاہر علوم سہارنپور کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ سہارنپور کا جو مدرسہ ہے دیوبندیوں کا وہ بہت اہم ہے ہندوستان میں، تو وہاں پہ یہ اس کے صدر مدرس بنے تھے، تو یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ یہ ان کی کتاب ہے مباحث فی عقائد اہل السنہ المسمى المحندی علی المفند۔ اچھا، یہ المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند، لیکن عربی زبان میں، یہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر چکے ہیں، خلیل احمد سہارنپوری صاحب کا۔ اچھا، یہ کتاب چھپی ہے دارالفتح میں، یہ 2004 میں۔ اس شہر میں چھپی ہے جی؟ عمان، اردن میں چھپی ہے۔ یہاں پہ سوال 11 ان سے 11واں سوال جب کیا جاتا ہے اس مکتوبات عرب میں، جب ان سے ہندوستان کے اس بڑے عالم سے سوال کیا گیا ہے، سوال نمبر 11، وَهَلْ تَقُولُونَ بِصِحَّةِ وُصُولِ الْفَيْضِ الْبَاطِنِيَّةِ عَنْ صُدُورِ الْأَكَابِرِ وَقُبُورِهِمْ؟ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا فرمائش ہے، علماء دیوبند کا کیا موقف ہے کہ فیض کا وصول ہونا، فیض واصل ہوتا ہے باطنی فیوز اکابر کے صدور سے اور اکابر کے سینوں سے اور اکابر کے قبور سے، یہ ممکن ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِسْتِفَادَةُ مِنْ رُوحَانِيَّةِ الْمَشَائِخِ الْأَجِلَّةِ وَوُصُولِ الْفَضَائِلِ الْبَاطِنِيَّةِ مِنْ صُدُورِهِمْ أَوْ قُبُورِهِمْ، یہ کہ کسی کو فائدہ پہنچے روحانی مشائخ، جلیل القدر مشائخ سے، اور فیوز باطنی، چھپے ہوئے فیوز، روحانی فیوز، ان کے سینوں سے یا ان کے قبور سے کسی کو پہنچے، سینوں سے یا قبروں سے پہنچے، فیصح، یہ صحیح ہے۔ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ صحیح ہے، علی الطریقۃ المعروفہ فی اہلہا و خواصہا، اس کا طریق معروف ہے
بھائی صاحب ہم اسپیچ دیں گے، بھائی اسپیچ دیں گے، آپریٹر صاحب تنگ نہ کریں. لا بما ہوا شائع فی عوام، کہتا ہے جو عوام میں جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں نہیں منظور، لیکن جو طریقہ معروف اس کے اہل اور اس کے خواص میں ہے وہ صحیح ہے. اب وہ نہیں بتاتا کہ ان کے صوفیوں کے ہاں ان کے اکابر کے ساتھ کس طرح سے وہ قبور سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں صحیح ہے. تو یہ اگر ایک عام جس کو یہ ولی کہتے ہیں، قاسم نانوتوی جیسے ایک 2 نمبر کا جاہل مولوی، جاہل العقیدہ اور بیوقوف ٹائپ کا، اور جاہل اتنا، یہ کوئی بڑے علماء نہیں تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. ہندوستان میں جو خرافات کا گڑھ ہے بھائی، وہاں پہ سب لوگ ان پڑھ ہیں. وہاں کے جو مولوی ہیں گلی کوچوں، ان کے مقابلے میں یہ بڑے عالم تھے. ویسے یہ کوئی اتنے بڑے محقق نہیں تھے، ان کے کوئی نہ کتاب نہ کچھ، کتابی بھی دیکھیں ان کے کوئی اس میں کوئی ان کا علمی اثر توڑی ہے. اچھا، یعنی آپ جب عالم اسلام کے علماء کے بات کرتے ہیں نا، تو ان کے مقابلے میں آپ کے دیوبندی یا بریلوی ان علماء کی تو گنتی میں نہیں آتا نا. ان کے جو اکابر ہیں گنتی میں بھی نہیں آتے. ان کے قبور سے امداد حاصل کرنے کو کہتے ہیں یہ صحیح ہے بھائی، اور کہتے ہیں اس کا ایک معروف طریقہ جو ہے صحیح ہے. وہ اب نہیں بتاتا کہ وہ معروف طریقہ کیا ہے. اچھا، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا سنہ 1856 میں، عفواً 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا افتتاح ہوا. اچھا، اور دارالعلوم دیوبند سے پہلے علماء تھے ہندوستان میں، اور بریلوی حضرات کا بھی تحریک کا آغاز بعد میں ہوا 1880 1890. اس وقت ان لوگوں نے زور پکڑیا سنہ 1900 کے بعد. علماء دیوبند میں ایک بہت مشہور، علماء ہند میں ایک بہت مشہور عالم ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ٹھیک ہے نا. یہ پانی پت سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر و مظہری. یہ عربی زبان میں ہے، اس کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور یہ دونوں طائفے اس تفسیر کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور بریلوی بھی قدر کرتے ہیں، اور دیوبندی بھی قدر کرتے ہیں. اور دیوبندی کے علماء نے بلکہ تفسیر مظہری کو اپنی درسی نصاب میں بھی شامل کیا ہے. اور کیونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا جو وفات ہے سنہ 1810 ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے تأسیس سے پہلے ہے. تو گرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیوبندی تھے، لیکن دیوبندی علماء ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کی بڑی وہ عزت کرتے ہیں. اور دیوبندی علماء نے اپنی کتب میں تصریح بھی کیا. میں عرض کروں کہ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دیوبند کا جو مدرسہ ہے بعد میں اس کی تاسیس ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ان کا فکر ایک جیسا ہے تو ان کو یہ اپنا مانتے ہیں. اچھا، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آگے جا کر کہ یہ جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ دیوبندی تھا. یہ اس کا تفسیر ہے، تفسیر المظہری، تالیف القاضی ثناء اللہ العثمانی الحنفی المظہری النقشبندی. اچھا، جزء اول، چاپ دار احیاء تراث العربی، 2004 میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 169 میں سورۃ البقرہ کا آیہ مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں ان کو نہ کہیے کہ یہ مردہ ہیں. اچھا، بل احیاء، بلکہ کہہ دیں کہ یہ زندہ ہیں. اچھا، اس کی تفسیر کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یعنی ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے بدن میں طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسد کی قوت، فزیکل پاور دے دیتا ہے، باڈیلی پاور دے دیتا ہے. کس کو؟ ان کی ارواح کو. فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ، اور یہ شہداء کی ارواح بالکل ان کے پاس باڈیلی فزیکل پاور ہوتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ آسمان پہ چلے جائیں، زمین پہ چلے جائیں، جنت میں جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں. وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، اور یہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں. یہ عام شہداء کی بات ہو رہی ہے. اچھا، وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے دشمنوں کو یہ تباہ کرتے ہیں انشاء اللہ تعالی، اللہ کی مرضی سے. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَيَاةِ لَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ أَجْسَادَهُمْ وَلَا أَكْفَانَهُمْ، اور کیونکہ یہ زندہ ہیں
زمین جو ہے ان کی جسد کو نہیں کھاتی اور ان کی کفن بھی کو بھی خراب نہیں کرتی زمین. اچھا پھر بھلے نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان الشہداء اذا استشہدوا انزل اللہ جسدا کاحسن جسد، کہتے ہیں حدیث میں موجود ہے شہداء جب شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جسد عطا کرتا ہے. ثم يقال لروحی ادخلی فیہ، پھر اس کے روح سے کہا جاتا ہے کہ اس جسد میں داخل ہو جاؤ. فینظر الى جسده الاول الى جسده الاول ما يفعل به ويتكلم فيظن انهم يسمعون كلامه. پھر یہ اپنے جو اس کا ایک جسد تو قتل ہو چکا ہے نا، ایک جسد تو مثلا سر اس کا کٹ چکا ہے، وہ زمین پہ پڑا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے جسد دیا شہید کو، اس کی روح جو ہے اس دوسری جسد میں چلی گئی ہے. وہ اپنے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھئی لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں تاکہ اس کو دفنائے کچھ کریں. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، میرا تو باڈی ہے، میں لوگوں سے بات کروں. اچھا لوگوں کو اپنی بات سناتا ہے لیکن بات وہ نہیں سنتے اس کی. وَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ، لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حَتَّى تَأْتِيَهُ أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَيَذْهَبْنَ بِهِ، کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ ہوتا ہے کہ حور العین اس کے بیوی حور العین جنت سے آتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ بھئی تو مر چکا ہے، آ جاؤ ادھر. اچھا کہتے ہیں فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ الى ان هذه الحیات مختص بالشہداء، کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حیات ہے جس کو باڈی ملتا ہے، اس کے پاس باڈیلی پاور ہوتا ہے، یہ شہداء کے لیے مخصوص ہے. لیکن کہتے ہیں غلط ہے، یہ شہداء کے لیے مخصوص نہیں ہے. والحق عندي عدم اختصاصها بهم بل حیات الانبیاء اقوى منهم واشد ظہورا آثارها في الخارج. کہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو مقامات ہے وہ شہداء سے تو بالاتر ہے. اس طرح کے جو جسد ہے وہ صرف شہداء کے لیے نہیں، وہ انبیاء کے لیے بھی ہے. اور انبیاء کا باڈیلی پاور مرنے کے بعد، فزیکل پاور شہداء سے زیادہ ہے. دلیل کیا؟ حتی لا يجوز النکاح بازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد وفاتی بخلاف الشہید، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کے وفات کے بعد. لیکن شہداء کے ساتھ ایسا تو نہیں، شہید مر جائے آپ فوراً اس کی بیوی کے ساتھ کیا کریں؟ نکاح میں سیار کر دیں. والصدیقون ایضا علی درجۃ من الشہداء، صدیقین بھی کہتے ہیں کہ صدیقین جو ہے، صدیقین کا مقام جو ہے وہ شہداء سے بالاتر ہے، شہداء سے بالاتر ہے، ان کے پاس بھی پاور زیادہ ہے. والصالحون یعنی الاولیاء ملحقون بهم، وہ صالحین بھی جو ہے اسی طرح، صالحین بھی صدیقین کی طرح ہیں، یعنی اولیاء اللہ، وہ بھی جو ان کے پاس بھی باڈیلی پاور ہے، مرنے کے بعد ان کو باڈی ملتا ہے، جسد ملتا ہے. کما يدل علیہ الترتیب فی قولہ تعالی، جیسے کہ آئے قرآن میں فضیلت کے ساتھ ترتیب مذکور ہے. اول کس کا ذکر ہے؟ من النبیین، پہلے نبیین ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء، پھر صالحین. ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر کہتے ہیں وقد تواتر عن کثیر من الاولیاء، یہ خبر متواتر ہے بہت سارے اولیاء میں سے، انہم ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم دون الی اللہ تعالی من یشاء اللہ تعالی، کہ اولیاء مرنے کے بعد، یہ سب مرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اولیاء نے کیا بولا؟ ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا، کہ ہماری روح بھی ہماری جسد کی طرح، روح اور جسد میں ہمارے فرق ہی نہیں، ہم مرتے بھی ہیں تو ہمارے پاس باڈی ہوتا ہے، جیسے وہ قاسم نانوتوی آیا تھا مناظرے میں نا مرنے کے بعد. اچھا تو ان سے کیا ہے کہ یہ بھائی مرنے کے بعد آتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی دشمنوں کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں جی، اور بہت ساروں کی ہدایت بھی کرتے ہیں مرنے کے بعد. یہ تفسیر مظہری ہے، تالیف قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی، جلد اول، چھاپ دارالاشاعت کراچی. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ملاحظہ کریں، یہی جملوں کو اس نے ترجمہ کیا اردو میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اچھا شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی سی قوت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ زمین، آسمان، جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد کرتے اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں. اور اسی حیات کی وجہ سے ان کی بدن اور ان کی کفن کو، زمین ان کی بدن اور ان کی کفن کو نہیں کھاتی. علامہ بغوی کہتے ہیں کہ شہداء بدر کی روحیں ہر رات عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہیں اور اسی طرح قیامت تک کرتی رہیں گی، اور یہ حدیث میں ہے.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہداء جب شہید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نہایت عمدہ جسم میں ان کو اتارتے ہیں، اور روح کو حکم ہوتا ہے کہ اسی میں داخل ہو، اور اس میں داخل ہو کر اپنے پہلی جسم کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے اور سمجھتی ہے کہ لوگ میرا کلام سنتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں۔ اسی حالت میں حوریں اس کے پاس آتی ہیں اور اس کو آ کر لے کے جاتی ہیں۔ اچھا، اس حدیث کو ابن منظر نے منسلن روایت کیا اور صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے۔ اچھا، ان حدیث پر نظر کر کے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حیات شہداء ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ یہ حیات شہداء ہی کو عطا نہیں ہوئی، بلکہ آثار و احکام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء میں یہ حیات سب سے زیادہ ہے، یہ انبیاء میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ اس کا اثر خارج میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج سے آپ کے وفات کے بعد نکاح جائز نہیں، بخلاف شہید کو اس کے زوجہ سے نکاح جائز ہے، اور صدیق اسی حیات میں ہی شہداء سے اعلیٰ درجے میں ہے، اور صالحین یعنی اولیاء شہداء سے کم ہیں لیکن ان کے ساتھ ملحق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس واسطے صوفیاء کرام لا رحمہم اللہ نے فرمایا کہ ہماری ارواح ہمارے بدن ہے اور ہماری بدن ہمارے ارواح ہے، اور سینکڑوں ہزاروں معتبر حکایتیں ایسی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اپنے دوستوں کی اعانت کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک و تباہ کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ہماری بھی یہی حالت ہے۔ کیا لکھا ہے بھائی؟ ایک منٹ، کیا لکھا ہے بھائی اس نے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی اچھا ہم آپ کو ایک اور جملے میں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لا تشعرون کے متعلق فرماتے ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، یعنی چونکہ ان کی حیات اس قسم کی نہیں ہوتی کہ ہر شخص کو محسوس ہو، اور نہ کوئی ایسا امر ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی ہو، بلکہ وحی یا ایسی فراست صحیحہ سے جو وحی سے حاصل ہو وہ حیات معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ زندہ ہیں، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بہت بڑے عالم ہے جماعت احناف کے جو ہندوستان کے ہیں، ان کا نام ہے عبدالحق الدہلوی، ان کی وفات سنہ 1052 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے۔ دیوبندی اور بریلوی حضرات دونوں اس کی تقدیس کرتے ہیں، بریلوی کچھ زیادہ، دیوبندی کچھ کم تر، لیکن سب ان کو مانتے ہیں، اور یہ مدرسہ دیوبندیہ اور بریلویہ کے تاسیس سے پہلے یہ گزرے۔ ان کی کتاب لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح خطیب تبریزی، العلامہ المحدث عبدالحق الدہلوی، چاپ دار النوادر، المجلد السابع، سنہ 2014 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر 38 میں اس طرح فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِسْتِعْدَادُ بِأَهْلِ الْقُبُورِ، اما الاستمداد، مدد لینا اہل قبور سے جو مدفون ہیں، جو دنیا سے گئے ہیں، مر چکے ہیں، اموات سے مدد لینا، فقد انکرہ بعض الفقہاء، بعض مجتہدین نے کہا کہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ اس بات کو میں نہیں مانتا۔ فإن كان الإنكار من جهة أنه لا سماع لهم ولا علم ولا شعور بالزائر وأحواله فقد ثبت بطلانه۔ یہ علماء کیوں ایسا فتویٰ دیتے ہیں؟ فتویٰ غلط دیا انہوں نے کہ آپ استمداد نہیں کر سکتے اہل قبور سے اگر ان کے انکار کی وجہ یہ ہو کہ اموات جو قبور میں ان کی سماعت نہیں، ان کی بصارت نہیں، ان کا علم نہیں، ان کا شعور نہیں، جو ان سے مدد لیتا ہے ان کو دیکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے حالات کو وہ نہیں جانتا، تو کہتے ہیں فقط ثبت بطلانہ، کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اتنی دلائل دی ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے بھائی۔ اہل قبور کے پاس سماع بھی ہے، بصیرت بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں، وہ حالات بھی لوگوں کے جانتے ہیں۔ وَإِن كَانَ بِسَبَبِ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ وَلَا تَصَرُّفَ فِي ذَلِكَ الْمَوَاطِنِ حَتَّى يَمُدُّوا بَلْ هُمْ مَحْبُوسُونَ عَنْ ذَلِكَ وَمُشْتَغِلُونَ بِمَا عَرَضَ لِأَنفُسِهِم مِّنَ الْمِحْنَةِ، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو وہ دیکھتے سنتے تو ہیں لیکن وہ مدد نہیں کر سکتے آپ کے، کیونکہ وہ ایک دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، وہ اس دوسری دنیا میں ان کا ہاتھ اس دنیا سے کٹ چکا ہے، وہ خود پریشان ہیں، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس دنیا میں، تو وہ کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ فرماتا فلا یرا ذالک کلیہ، کہتے ہیں یہ بات کلی طور پہ صحیح نہیں ہے کہ سب اہل قبور کی یہ حالت ہے
کہ اہل قبور میں کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اکثر اہل قبور دنیا والوں کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اہل قبور میں، مدفونین میں، دنیا سے وفات چکنے والے لوگوں میں ایسے افراد ہیں جو اس دنیا میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، خصوصاً فی شأن المتقین. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اہل تقوی جو دنیا سے گئے، اولیاء جو دنیا سے گئے، ان کے متعلق تو بالکل باطل ہے. الذین هم اولیاء اللہ تعالی، وہ متقین جو اولیاء ہیں. فيمكن أن يحصل لأرواحهم عند الرب تعالى من القرب في البرزخ والمنزلة والقدرة على الشفاعة والدعاء وطلب الحاجات. کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے ارواح کے لیے اللہ تعالیٰ سے برزخ میں اتنا قرب حاصل ہو جائے، اتنا منزلت، اتنا قدرت، شفاعت کریں، دعا کریں، طلب حاجت کریں. اپنے کس کے لیے؟ اپنے زائرین کے لیے، اپنے متوسلین کے لیے. کما یحصل یوم القیامہ، جیسے قیامت کے دن وہ کرتے ہیں، اسی طرح عالم برزخ میں بھی کریں. وما الدلیل علی نفی ذلک، اور دلیل کیا ہے کہ آپ اس کی نفی کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ نفی کریں. اچھا، یہ کتاب ہے صوبہ سرحد کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ابھی وفات ہوئی ہے سنہ 2019 میں، اور ان کی ولادت ہے سنہ 1920 میں. یعنی وہ تقریباً 100 سال کی عمر میں، 99 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کا نام ہے حمد اللہ جان الداجوی، اور یہ دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے تھے. اور یہ داجوی صاحب یہ سہارنپور میں، ہندوستان متحدہ ہند میں اس وقت تعلیم حاصل کی تھی، اور صوبہ سرحد میں ان کی بہت عزت ہوتی ہے. اب تو دنیا سے گئے، ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں. یہ کتاب ہے البصائر لمنکر التوسل باہل المقابر، اور یہ اس کتاب میں واقعی اس نے بہت محنت کیا، اس شخص نے بہت محنت کیا، اور اس نے بہت اپنا فضل دکھایا. کتاب چھپی ہے مظہری کتب خانہ ثوابی میں، ثوابی صوبہ سرحد میں. اچھا، 2012 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ تو بہت تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں. میں ان کے سب نقاط یہاں پہ نہیں لا سکتا، کیونکہ باتیں ان کی بہت ہیں، تحقیقات ان کی بہت عالی ہیں اس کتاب میں، وہابیت کے رد میں، اور یہ کہ آپ توسل کر سکتے ہیں، طلب حاجت کر سکتے ہیں اموات سے. وہاں پہ بہت سارے نکتے بیان کرتے ہیں، لیکن سب تو نقل نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ. النکتة الثالثة في أن الحیاة البرزخیہ هل هي خاصة بالشہداء ام عامة. کہتے ہیں تیسری بات کہ یہ جو حیات برزخی ہے، مرنے کی بعد کی زندگی ہے، کہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ دنیا سے گئے ہوئے شہید شہداء کو آپ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، آپ کو نہیں پتا. تو یہ کیا مخصوص ہے شہداء کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد سلام اللہ علی الحسین. یہ مخصوص ہے شہداء کے لیے، یہ عام ہے، دوسروں کو بھی حاصل ہے. کہتے ہیں فنقول الحیاة البرزخیة غیر مختصة بالشہداء بل عامة في الانبیاء والاولیاء على تفاوت مراتبهم. کہتے ہیں کہ مخصوص حیات برزخی یہ صرف مخصوص شہداء کے لیے نہیں، انبیاء کو بھی حاصل ہے، اولیاء کو بھی حاصل ہے، لیکن مراتب میں فرق ہے. بعض انبیاء دوسرے انبیاء سے زیادہ افضل ہیں، بعض اولیاء دوسروں سے زیادہ افضل ہیں، انبیاء اولیاء سے زیادہ افضل ہیں. اور پھر تفسیر مظہری سے وہ نقل کرتے ہیں وہ جملے جو میں نے آپ کو دکھا دیے. اچھا، پھر صفحہ نمبر 14 میں النکتۃ السابعہ، 7واں نکتہ ان کا کیا ہے کہ موت کے بعد کرامات. موت کے بعد جو اولیاء دنیا سے گئے ہیں یہ کیا کرامت کر سکتے ہیں؟ فی الکرامت بعد الممات بمعنى ان من كان صاحب کرامت وولایت فی الدنیا هل تبقى کرامته بعد الموت ام تنقطع بالموت. کہ جو شخص دنیا میں صاحب کرامت تھا اولیاء میں سے، یہ جب دنیا سے چلا گیا ہے اور دنیا سے مر گیا تو کیا اس کے کرامات ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ، یا اس کے کرامات باقی رہتے ہیں؟ اچھا، اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں فمذهب اہل الحق، کہتے ہیں ہم جماعت دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے انه تبقى الكرامة بعد الموت كما ان النبوة لا تنقطع بالموت. جیسا کہ نبوت مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوتا، اسی طرح کرامات اولیاء کے مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوتا. وَكَمَا أَنَّ الْإِيمَانَ الْمُؤْمِنِ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، اور جیسے کہ مومن کا ایمان مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، کہ دنیا سے چلا گیا جو اب مومن نہیں رہا.
اور پھر اس اپنے دلائل کا آغاز کرتا ہے، وہ بہت بہت دلائل نقل کرتا ہے. اچھا، پھر صفحہ نمبر 16 میں یہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَ عن كثير من الأولياء أنهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم. بھلے کہتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء سے منقول ہے کہ مرنے کے بعد یہ اپنے اولیاء کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں اور فلان فلان فلان. اور پھر نقل کرتے ہیں ملا علی قاری سے ولا تباعد من الاولیاء حيث طویت لهم الارض وحصل لهم ابدان مکتسبۃ متعددہ. کہتے ہیں تمہیں اولیاء کے حالات کے کیا معلوم کہ مرنے کے بعد ایک ولی کے لیے زمین جو ہے مطوی ہو جاتا ہے. زمین مطوی ہو جاتا ہے یعنی کیا مطلب؟ بڑے بڑے فاصلوں کو ایک لمحے میں طے کر لیتا ہے. مثلا ایک لمحے میں یہ شخص ہندوستان سے آتا ہے امریکہ آتا ہے، امریکہ سے چلا جاتا ہے چائنا، ایک ہی سیکنڈ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کر لیتا ہے. پھر عجیب جملہ وحصل لهم ابدان مکتسبۃ متعددہ. ایک ولی مرنے کے بعد اس کے کئی بدن ہو سکتے ہیں، کئی جسم ہو سکتا ہے. کہ مثلا ایک صوفی صاحب ہیں نانوتوی صاحب، قاسم نانوتوی، وہ ایک وقت میں مرنے کے بعد بمبئی میں بھی ہوتا ہے، دہلی میں بھی ہوتا ہے، مکے میں بھی ہوتا ہے، جدے میں بھی ہوتا ہے، پشاور میں بھی ہوتا ہے، کابل میں بھی ہوتا ہے. بھئی کئی بدنوں کے ساتھ سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. وَوَجَدُوهَا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي آنٍ واحد. اور لوگوں نے ایک ہی ولی کو، ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑا دیوبندی عالم ہے، اس کو مرنے کے بعد آنے واحد میں مختلف کہاں پہ دیکھا، مختلف بلاد میں دیکھا. پھر یہاں پہ نقل کرتا ہے کہ مشکات میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص شہید ہو چکا تھا، تو ایک صحابی اس کے قبر کے ساتھ گزر رہا تھا، اس کے بدن کے ساتھ، وہاں پہ اس نے خیمہ لگایا تو دیکھا کہ یہ تو مرنے کے بعد یہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. اور اس صحابی نے آ کے ایک کہانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا بلکہ قبول فرمایا. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح وہ نقل کرتا ہے. پھر صفحہ نمبر 17 میں کہتا ہے، اور پھر یہ نقل کرتا ہے، ملاحظہ کریں، محمد اشرف تھانوی جو بہت بڑا وہ تھا، دیوبندیوں کا امام تھا، محمد اشرف علی تھانوی ہندی نے اپنی کتاب بزم جمشید میں نقل کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد صاحب وہ کہاں جاتے تھے، کان یجیء الی مزار قطب الدین بختیار کاکئی فخطر فی قلبه یوما حل يحصل له علم بزیارتی ایاہ. کہتے ہیں کہ یہ آتا تھا اس قطب الدین بختیار کے قبر پہ آتا تھا شاہ ولی اللہ کے والد صاحب. ایک دن اس کے دل میں یہ خیال گزرا ہے کہ یہ قطب الدین کو پتہ بھی چلتا کہ میں ادھر آتا ہوں نہیں آتا ہوں. تو ایک دفعہ دیکھا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، فسمع من القبر شعرا، کہ قبر سے شعر پڑھ رہا ہے وہ سب قطب الدین. ٹھیک ہے نا، ان کی جہالت دیکھیں. شیعہ اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پکاریں تو وہ شرک ہے. یہ خود دیوبندیوں کی بات ہو رہی ہے. اور ان کے اکابر جاتے ہیں، وہ ایک قطب الدین پتہ نہیں وہ کون، ٹھیک ہے نا، جیسے صوفیوں کا ہوتا ہے، شراب یہ پیتے ہیں، بنگ چر سب چلتا ہے، نماز یہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا اللہ کا ولی ہے. جو سب جتنا فراڈی ہوگا وہ اتنا ہی ان کے پاس اللہ کا ولی ہوگا. تو اس کے قبر سے اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ بھئی اس کو پتہ چلتا ہے میں ادھر آیا ہوں نہیں آیا ہوں. تو اس قبر والے کو پتہ چلا کہ اس کے دل میں کیا خیال گزرا ہے، وہاں فوراً وہاں سے اس نے شعر پڑھنا شروع کر دیا. احسبتنی حیا مثل نفسک ان كنت جئت بجسدک فانی جئتک بالروح. اس نے کہا کہ تو کیا بیوقوف آدمی ہے، شاہ ولی اللہ کے والد صاحب بیوقوف ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، تو اپنے بدن کے ساتھ آیا، میں اپنی روح کے ساتھ ادھر آیا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت لمبی کہانی یہاں پہ سنائی ہے کہ وہ اس قبر والے نے اس کے ساتھ کیا. اچھا، کہتا ہے فہذه كلها دلائل کرامات الاولیاء بعد الوفاء. کہتے ہیں یہ سب دلائل ہیں، قصے ہیں، داستانیں ہیں ہمارے اکابر کی کہ جو اولیاء کی کرامات ہیں مرنے کے بعد. وَلِهَذَا الْمَطْلَبِ دَلَائِلُ كَثِيرَةٌ. کہتے ہیں اس مطلب کے لیے میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن سب دلائل لانے کی ضرورت نہیں ہے. إِلَّا إِنَّ اكْتَفَيْنَا بِهَذَا الْقَدْرِ فَإِنَّ الْقَلِيلَ أَنْمُوذَجُ الْكَثِيرِ. لیکن ہم اس کم مقدار میں اکتفا کرتے ہیں کیونکہ قلیل ایک نمونہ ہے کثیر کا. والغرفة تنبع عن البحر الكبير. اور یہ ایک مشت پانی ہے جو ایک بے پایان سمندر سے، ایک بے نہایت سمندر سے میں اس کا نمونہ لے کر. والعاقل تکفیہ الاشارہ. اور عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے.
پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھلے وكذا صاحب المظهري وعلي القاري ناقد المحدثين وعلي الثانوي من اكابر الديوبنديين كلهم من احلاف. میں نے یہ باتیں جو نقل کی ہے مظہری سے، علی قاری سے، محدث فلان فلان سے، اور یہ سب اکابر دیوبندیاں. تو یہاں پر بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو حمداللہ جان داجوی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دیوبندی علماء میں سے. اچھا اب مردے سے، اموات سے، اہل قبور سے استمداد حاصل کرنا، فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھائی شرک میں کوئی بھی نہیں ہے. اما الشرک فی الاستعانہ بأن يطلب أحد العون من الغير فإن كان يعتقد أن ذلك الغير مستقل وخالق للعون فهو شرك في الصفات وإلا فهو ليس بشرك. کہتا ہے کہ آپ اگر کسی غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہے مردہ، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا اعتقاد کیا، اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ غیر اللہ مستقل ہے، وہ اس کو اللہ کی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ جو مرضی کرے، اللہ جو دے یا نہ دے اس کو اثر ہی نہیں ہوتا اس کو، کیونکہ وہ اللہ کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ مستقل ہے، وہ آپ کا مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ چاہے نہ چاہے، اذن دے یا نہ دے، اللہ نے اس کو پاور ہی نہیں دی. پاور اس کی اپنی ہے بھائی، اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے نا، کوئی پاور اس کی اپنی ہے، وہ اپنی پاور سے آپ کو ہیلپ کرتا ہے، اللہ کی پاور کا اس کو احتیاج ہے. اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے بھائی، یہ شرک فی الصفات ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس ولی سے میں استمداد لے رہا ہوں، لیکن اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے، تو کہتا ہے وَلَيْسَ بِشِرْک. ایسا اگر عقیدہ ہے فَلَيْسَ هُوَ بِشِرْک، یہ شرک نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 2، مفتی اعظم پاکستان مولوی محمد شفیع عثمانی صاحب کا لکھا ہوا، چھاپ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی پاکستان میں چھپی ہے، جلد نمبر 2 ہے، سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں ارواح طیبہ شہداء کے متعلق تو خود قرآن مجید میں ان کی حیات کے متعلق مصرح ہے. ان کے متعلق ہمارے اکابر رحمہم اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ بالکل آزاد ہیں، اور انہی کے حکم اولیاء کرام بھی داخل ہیں. قرآن کریم میں تو واضح طور پر ہے کہ شہداء کی روح آزاد ہے، جس کی چاہے وہ مدد کریں. اسی کے حکم میں اولیاء بھی داخل ہیں، اور داخل نہ ہونے کی وجہ بھی نہیں. اولیاء داخل نہ ہوں اس حکم میں، یہ تو وجہ ہی نہیں. دونوں عشق الہی میں جا بحق ہوئے، اولیاء بھی عشق میں جا بحق ہوئے، شہداء بھی. البتہ اس بات میں موت کی ظہور و خفا کا فرق ہے. اولیاء کا موت کسی اور طریقے سے ہوا ہے، شہداء کا موت دوسرے سے ہوا ہے، لیکن دونوں کا موت اللہ کے عشق میں ہوا. اچھا، چنانچہ حکیم الامہ مد ذلہ العالی کے اکثر مواعظ میں مذکور ہے، ونیز اکابر علماء سے اس کے متعلق تصریح موجود ہے کہ شہداء کی آزادی کے حکم میں اولیاء کرام کی ارواح طیبہ بھی داخل ہے. کہ شہداء کو کیا ملتا ہے؟ شہداء کو جیسے جسم ملتا ہے نا مرنے کے بعد، اولیاء کو بھی ملتا ہے، اور یہ اپنے جسم کے ساتھ ان کو باڈیلی پاور ہوتا ہے، ان کے پاس باڈیلی پاور کے ساتھ وہ جو مرضی کریں. اچھا، اس پر شاہ عبد العزیز کے فتوے میں روشنی ڈالی گئی ہے. ان کے آنے کی تصریح و نیز تکلم کی بھی تشریح موجود ہے کہ اموات آتے ہیں، تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بھئی لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. جی اس طرح مولوی عبد الحی صاحب لکھنوی نے بھی اس پر فتویٰ دیا، اور نیز بشارق الانوار میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ارواح طیبہ آ کر بول سکتی ہیں. کہ ارواح آ کر کسی مولوی کا، مثلا اس کا استاد مر گیا، مولوی جی مثلا قاسم نانوتوی مر گیا، اشرف علی تھانوی مر گیا، اب وہ آ جائے کسی دیوبندی مولوی کے ساتھ گفتگو کرے، اس کو کوئی مناظرے کا فن سکھائے کہ لائری کے ساتھ اس طرح مناظرہ کرو، یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مشاہدات و واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں. خود اکابر بھی اس کے مخالف نہیں ہے جی، وہ اتنے قصے ہیں، اتنے مشاہدات ہیں اس مسئلے کے، یہ بالکل ثابت ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں جنات، جن جو ہیں، جن تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، جن تو مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، وہ تو آپ کو ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں، فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. اچھا، جنات اور ارواح مفارقہ عن البدن، وہ ارواح جو بدن سے دور جدا ہو چکے ہیں،
یعنی موت واقع ہو چکی ہے، روح بدن سے الگ ہو چکا ہے، خواہ ارواح طیبہ ہوں یا خبیثہ۔ اب بات سوچنے کی ہے، جو ارواح بدن سے الگ ہوتی ہیں، ایک تو اولیاء کی ارواح ہیں جو ارواح طیبہ ہیں، اب کہتے ہیں ارواح خبیثہ، فساق کے جو بھی ارواح ہیں، گناہ کاروں، ان کا تصرف زندہ انسان یا دوسری چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ سن رہے نا؟ او بھائی، ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ صرف اولیاء ہیلپ کر سکتے ہیں نا، ابھی کہتا ہے نہیں، اولیاء کے علاوہ فساق بھی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کے، شرابی حرامی ٹائپ کے لوگ جو دنیا سے گئے، جو بالکل ایک نمبر کے فاجر ہوں، وہ بھی اس دنیا میں آ کر بہت کرتب دکھا سکتے ہیں جی۔ کوئی دلیل شرعی عقلی یا نقلی اس کے منافی نہیں، اور واقعات و تجارب بھی اس کے صحت پر شاہد ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ پاکستان کے سرکاری مفتی کا، اس کا فتاوی کی کتاب ہے، دیوبندیوں کا سب سے بڑے عالم کا۔ اور یہ پھر آ کے کہتے ہیں کہ شیعہ جی، دیوبندی آتے ہیں کہ شیعہ تم کیوں اہل بیت علیہ السلام سے عالی مدد کہتے ہو؟ تم خبیث، تم اپنے کتاب کے فتوے میں لکھتے ہو کہ فاسق، فاجر، شرابی، کافر، اس کی ارواح بھی آ کر دنیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں کہتے ہو یہ عالی مدد کیوں کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ دین ہے تمہارا؟ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 124 میں یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خلاصہ کہ جنات اور ارواح کا، چاہے جن ہوں چاہے ارواح ہوں، کا اس عالم میں آ کر انسان یا غیر انسان پر کسی قسم کا تصرف کرنا نہ عقلاً محال ہے اور نہ شرعاً ممنوع۔ جن تو کچھ بھی کر سکتا ہے، نا ارواح بھی اسی طرح جو دنیا سے گئے، چاہے وہ فاسق ارواح ہوں چاہے وہ طیب ارواح ہوں، آ کر آپ کے کوئی تصرف کر سکتا ہے۔ بھائی آپ کو پیسے دے دے، آپ کی مثلاً وہ شفا دے دے، یا کوئی فاجر روح ہے آپ کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دے نا، مولویوں کے ساتھ کرتے ہوں گے یہ، اور نہ کوئی دلیل عقلی یا نقلی ایسے تصرفات کی نفی پر موجود ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ کوئی عقلی یا نقلی دلیل کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا جی۔ اچھا، تو پتہ چلا میرے محترم ناظرین، دیوبندیوں کا، اور دیوبندیوں کا پتہ چلا کہ یہ تو کٹر متصوفہ ہیں، ملعون ہیں، خرافاتی۔ وہ 2 نمبر کے جاہل مولوی ان کی دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے یہ کرامات کی کہانیاں شروع کرتے ہیں، سب جھوٹے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جب بات آ جاتی ہے، وہ انفسنا و انفسکم، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں، یہ شرک ہے۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی۔ یہ کتاب امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، تالیف حکیم الامت حضرت مولوی اشرف علی صاحب تانوی۔ تذکرہ کیا انہوں نے اپنے استاد الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی۔ اشرف علی تھانوی نے اپنے استاد مولوی امداد اللہ مکی کے کیا حالات لکھے انہوں نے اس کتاب میں، صحیح ہے؟ یہ کتاب اسلامی کتاب خانہ اردو بازار لاہور میں چھپی ہے جی، یہ دیکھ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کہ ان کے استاد وہ اشرف علی تھانوی کے جو استاد امداد اللہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث الاعظم 7 اولیاء کے ساتھ ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، 7 بیٹھے تھے ان کے 7 اولیاء، ٹھیک ہے نا؟ ان کے چیلے بیٹھے تھے غوث اعظم۔ اچھا، کیا ہوا؟ ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمائے، اچانک 7 ادھر بیٹھے ہیں، بغداد میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، ایک دفعہ غیب کی نگاہ بصیرت سے انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں ایک کشتی غرق ہو رہا ہے، کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا، ٹھیک ہے نا؟ ادھر بغداد میں بیٹھ کر ایک نگاہ سے سمندر میں اس کشتی کو غرق ہونے سے بچا دیا۔ تو کیا کہیں اس قوم کو، کافر قوم۔ تم یہ جو تمہارا غوث ہے، 1 نمبر کا فراڈی، جاہل، شریعت سے دور، نہ نماز، کچھ بھی نہیں۔ وہ اگر ایک نگاہ وہ بغداد میں بیٹھ کر اپنے چیلوں کے ساتھ، وہ دور اس طرف ہندوستان کے کسی سمندر میں ہے، بحر ہند میں، ادھر اس کو نظر آ جاتا ہے کہ وہاں پہ کشتی غرق ہو رہی ہے، اور پھر ادھر سے جا کے ادھر ہی سے اپنی نگاہ سے اس کو کشتی کو نجات دے دیتا ہے۔ تو تم پرشیوں پہ آ کے اعتراض کرتے ہو
کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ یہ غوث یہ تو خود بار بار اعتراف کرتا کہ کتے کی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی اہل بیت علیہ السلام کے سامنے. یہ تو خود اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو خاک پا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر ہے 130. فرمایا امداد اللہ شاہ صاحب نے کہا، حاجی امداد خان صاحب نے جو اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد معظم ہیں، انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، خدا جانے لوگوں کے کیا عقیدہ کہ میں کیا چیز ہوں اور میں کیا ہوں. یہ تو یعنی اب تواضع میں، شکست نفسی میں یہ فرما رہے ہیں. محبوب علی نقاش صاحب آئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا آگبوٹ تباہی میں تھا. پرانے زمانے میں ہندوستان میں اسٹیم شپ ہوتا ہے نا، شپ کے اندر آگ ہوتا ہے، بوٹ کے اندر آگ جلتا ہے، آگ سے کوئلے سے اسٹیم بنتا ہے، اسٹیم سے کشتی چلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسٹیم بوٹ ہوتا تھا. اچھا، اس کو ہندی لوگ اس زمانے میں آگ بوٹ بولتے تھے. بیان کیا کہ ہمارے آگ بوٹ تباہی میں تھا، ہمارا اسٹیم شپ جو ہے وہ غرق ہونے والا تھا، تباہ ہونے والا تھا. میں مراقب ہو کر آپ سے ملتجی ہوا، میں نے مراقبت شروع کر دی اور میں نے توسل کر دی آپ سے، میں نے آپ سے التجا کیا کہ آئیے آپ کشتی کو بچائیے. امداد اللہ شاہ صاحب مثلا ابھی جو ہے پانی پت میں، پتہ نہیں کہاں پہ، بمبئی میں کہیں ہیں، اور یہ کشتی تو سمندر میں. محبوب علی نقاش صاحب نے ادھر ہی سے رابطہ کیا ہوئے کہ کشتی کو بچاؤ. آپ نے مجھے تسکین دی، اسی دور کے راستے نے آپ نے مجھے اور آگ بوٹ کو تباہی سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا؟ حاشیہ قولہ خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد صاحب کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں. اس نے اپنی اتنی بڑی تعریف کی ہے امداد اللہ شاہ صاحب نے. یہ عقول غایت تواضع ہے، یہ ان کی تواضع ہے کہ انہوں نے اپنی کرامت نقل کی ہے، ورنہ مدعی کے لیے تو یہ موقع اچھی خاصی شہادت کا تھا. اچھا، یہ ان کے چال تھے نا، امداد اللہ شاہ صاحب اپنے لیے مرید جمع کرنے کے چکر میں اس طرح کے اپنے لیے کرامات نقل کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. اور اشرف علی تھانوی صاحب بھی جو ان کے کرامات نقل کرتے ہیں. اچھا، صفحہ نمبر 127 میں ملاحظہ کریں. فرمایا اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد جی نے، ایک بار مجھے ایک مشکل پیش تھی اور حل نہ ہوتی تھی، میں نے حتیم میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ 360 یا کم یا زیادہ اولیاء یہاں رہتے ہو. میں نے وہاں پہ قبرستان میں جا کر کہا کہ تم لوگ یہاں پہ 360 ولی یہاں پہ مدفون ہو اور تم سے کسی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پھر کس مرض کے دوا ہو. قبرستان والوں سے میں نے ایک غصے میں کہہ دیا. یہ کہہ کر میں نے نماز نفل شروع کر دی. میرے نماز شروع کرتے ہی ایک آدمی کھالا سا آیا اور وہ بھی پاس ہی نماز میں مصروف ہو گیا. اس کے آنے سے میری مشکل حل ہو گئی. جی دیکھو جی، اشرف علی تھانوی جو ہے، اشرف علی تھانوی کا کیا، اس کا استاد جی قبرستان میں جا کر مردوں سے اس نے مدد لی، اس کی مشکل حل ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ صفحہ نمبر 62 میں فرماتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ اتصال معنوی پر مبنی ہے. لہ الخلق والامر، عالم امر مقید بجہد و طرف و قرب و بعد وغیرہ نہیں ہے. پس اس کے جواز میں شک نہیں ہے کہ آپ خطاب کریں، السلام علیک ایھا النبی کہہ دو، السلام علیک یا رسول اللہ. اس کے جواز میں شک ہی نہیں ہے کہ جائز ہے اور خطاب کے صیغے میں ہی جائز ہے. صفحہ نمبر 118 میں لکھتے ہیں، ملاحظہ کریں کہ امداد اللہ شاہ صاحب نے کہا، حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں. فقیر کون ہے؟ خود امداد اللہ شاہ ہے. کہتا میں کبھی نہیں مروں گا، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے. فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا. جب تک میں زندہ ہوں، جیسے میں آپ کو امداد اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں میں آپ کو فائدہ پہنچاتا تھا، میں مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا رہوں گا. ہاں، میں مروں گا ہی نہیں، میرا موت ہی نہیں ہے. جی سر، یہ اپنے مولیوں کے لیے ان کا یہ عقیدہ ہے. یہ ان کے اپنے مولیوں کے لیے جو سب ان کی مدارس میں دیکھیں، لواط تو ایک عام چیز ہے. وہ حرام کرنا، جھوٹ کرنا، لوگوں کا مال کرنا، علم تو ان کے مدرسوں میں ہوتی نہیں، علم نام کی کوئی چیز. تحقیق تو ان کو دیکھا ہوگا، یہ لوگ جاتے ہیں ہمارے مناظروں میں
کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، دیوبند والوں کے پاس کچھ بھی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، عبارت تو یہ پڑھ نہیں سکتے، اور ان کے بڑے بڑے علماء کی بھی یہ حالت ہے، آپ نہ سمجھیں کہ ان کے یہ چھوٹے مولویوں کی یہ حالت ہے، بڑے مولویوں کی بھی یہی حالت ہے، اور ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مرتے ہی نہیں ہیں جی، یہ مرنے کے بعد بھی ان کے جیسے کہ زندہ اسی طرح مدد کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق شیعوں پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں جی۔ اچھا فرمایا حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے، ایک کتا سامنے سے گزر کر آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اس قدر سے وہ کتا جو ہے، کتے پہ اس نے نظر ڈالی ہے، کس نے؟ جنید نے کتے پہ نظر ڈالی ہے، تو کتا اتنا صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑے، شہر کے کتے اس کتے کی مرید بن گئے سب، وہ ایک جگہ بیٹھا، سب کتوں نے اس کے گرد حلقہ باندھ کر مراقبہ کیا جی، کتوں کا پیر بن گیا، کیونکہ جنید نے اس پہ نظر ڈالی۔ دیکھو جی یہ کتاب شمائم امدادیہ، حضرت مولوی حاجی محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے سوانح حیات ہیں، ٹھیک ہے نا، کتب خانہ اشرف الرشید شاہکوٹ مغربی پاک، شاہکوٹ کوئٹہ کو بولتے ہیں نا، شاہکوٹ کوئٹہ کا پرانا نام ہے میرے خیال، یا اور جگہ شاہکوٹ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، یہ اس مولوی کا ہے، اس کا سوانح حیات ہے، اشرف علی تانوی کا استاد کا، یہ وہ کتاب ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 42 میں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں بحث کر رہے تھے، مناظر کہہ رہے تھے، ایک آدمی کہتا تھا کہ شیخ معین الدین چشتی غوث اعظم سے بڑا ہے، دو آدمی آپس میں مناظر کر رہے تھے، ایک کہتا تھا کہ غوث اعظم بڑا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، معین الدین چشتی وہ اجمیر والا وہ بڑا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ معین الدین افضل ہے، دوسرا کہتا ہے غوث پاک کو شیخ پر فضیلت ہے۔ تو کیا ہوا؟ تو امداد اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اس وقت مرتبہ الوہیت میں تھے، اچھی طرح سے دیکھو، مرتبہ الوہیت میں تھے، غوث صاحب کیا تھے؟ مرتبہ الوہیت میں تھے، اور شیخ جو ہے، شیخ کون ہے؟ معین الدین چشتی، نہیں، معین الدین چشتی جو ہے یہ مرتبہ عبودیت میں تھے، تو وہ جو الوہیت میں خدائی کے درجے پہ پہنچا نا، وہ تو زیادہ بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی کتاب کرامات امدادیہ، مولوی اشرف علی تھانوی کا استاد مولوی امداد اللہ مکی کے سوانح حیات، یہ کرامات اولیاء حق، کرامات امدادیہ، در مطبع انتظامی تبع شد۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 6 میں مرویات حافظ عبد القادر صاحب تھانوی، مولوی عبد الصاحب قادر صاحب تھانوی نے کہانی نقل کیا کہ میں نے کیا کرامات دیکھے مولوی امداد اللہ صاحب۔ اب اچھی طرح سے دیکھو، یہ بڑا عجیب داستان ہے۔ کہتے ہیں کرامت اول، حضرت محمد صاحب قدس سرہ نے ارشاد فرمایا، یعنی کون؟ کہ ہم وہی امداد اللہ صاحب نے شاید نقل کی کہ ہم جہاز میں سوار ہو کر حج کو چلے، جہاز ہمارا گردش طوفان میں آ گیا۔ پرانے زمانے میں ہندوستان سے اکثر لوگ کشتی کے ذریعے حج جاتے تھے، کراچی سے بھی جاتے تھے، یہاں تک کہ 1950 1960 کے دہائی میں اکثر لوگ کربلا بھی جاتے تھے نا، تو کراچی وغیرہ سے یا بمبئی وغیرہ سے کشتی کے ذریعے جاتے تھے، بصرہ جاتے تھے، بصرہ سے پھر کربلا مشرف ہوتے تھے۔ اب بہرحال تو جہاز ہمارا گردش طوفان میں آ گیا اور 4-5 روز تک گردش میں رہا۔ محافظان جہاز نے بہت تدبیریں کی، کوئی کارگر نہیں ہوئی، آخر کار جہاز ڈوبنے لگا۔ 4-5 دن تک ہم طوفان میں تدبیریں کی، ناخدا نے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اب جہاز ڈوبنے لگا۔ ناخدا نے پکار کہا کہ لوگو اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یہ دعا کا وقت ہے۔ میں اس وقت مراقب ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا، ایک حالت طاری ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس جہاز کے ایک گوشے کو حافظ محمد ضامن صاحب نے
اور دوسرے کو حاجی صاحب نے. دوسرے حاجی صاحب کون ہے؟ حاجی امداد اللہ شاہ صاحب. ٹھیک ہے نا. 2 حاجی صاحب آ گئے ہیں دیوبندی. انہوں نے جہاز کو اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں. سمندر میں جہاز بھائی جہاندر میں انہوں نے جہاز کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لیا 2 آدمیوں نے, اور اٹھا کر پانی کے اوپر سیدھا کیا اور جہاز بخوبی چلنے لگا. پانی کو جہاز کو سمندر میں اس طرح آرام سے رکھا جیسے کھلونے کو رکھا جاتا ہے, اور جہاز خود بخود چلنے لگا. تمام لوگ بہت خوش ہو گئے اور جہاز کے سلامتی کا چرچا ہوا. میں نے وہ وقت اور دن اور تاریخ اور مہینہ کتاب پر لکھ لیا, اور بعد حج و زیارت اور طے منازل سفر کے تھانہ میں آ کر اس لکھے ہوئے کو دیکھا. جب میں تھانہ واپس ہو جانا, اشرف علی تھانوی بھی تھانے کا ہے, وہاں پہ آیا میں نے چیک کیا کہ اس دن کو جو کرامت ہوئی ہے سمندر میں اس کا کیا ہے. میں نے تو ادھر دیکھا کہ بھئی ہمارے جہاز کو حاجی صاحب نے اٹھایا تھا. اچھا, اور دریافت کیا اس وقت ایک طالب علم قدرت علی ساکن اندیری ملک پنجاب مرید و خادم حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھا. اس نے بیان کیا کہ بے شک فلاں وقت میں حاضر تھا. حاجی صاحب حجرے سے باہر تشریف لائے اور اپنی لنگی کس کو بولتے ہیں, اپنی دھوتی اپنی دھوتی بھیگی ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا اس کو کنویں کے پانی سے دھو کر صاف کر لو. اس دھوتی کو جو سونگا اس میں دریائی شور کی بو اور چکناپن معلوم ہوا. دریائی شور یعنی سمندری پانی اس میں تھی. اس نے مجھے حاجی نے اسی دن کمرے سے باہر آیا, مجھے دھوتی دیا. دھوتی گیلا ہے بھائی, دھوتی میں بو کر رہا ہوں کہ اس میں تو سمندری پانی سالٹی واٹر کا جو ہے اس میں بو آ رہی ہے. تو میں نے اس کو دھو کے لایا. اچھا, اور اس کے بعد حضرت حافظ صاحب اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی دھوتی, اس میں بھی اثر دریا کا معلوم ہوتا تھا. جی سر, دیکھو یہ حالت کہ ان کے اپنے جو ہے نا وہ کوئی مدرسے کے حجرے میں رہ کر سمندر میں کشتی کو کاندھے پہ اٹھا کے اس کو طوفان سے نکالتے ہیں, اور پھر دھوتی ان کی جو ہے بھیگ جاتی ہے, اس میں سمندری پانی ہوتا ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, دیوبند کے ایک بہت بڑے مولوی ہیں, ان کا نام ہے مولوی انور علی کشمیری, اور وہ انور علی نہیں, محمد انور کشمیری. ان کی کتاب فیض الباری فی شرح صحیح البخاری, ملاحظہ کریں یہ کتاب فیض الباری علی صحیح البخاری, تالیف المحدث الاستاذ الكبير امام العصر الشیخ محمد انور الکشمیری ثم الدیوبندی, متوفى سنة 352. اور اس کے ساتھ حاشیہ ہے البدر الساری الى فیض الباری صاحب الفضیلہ الاستاذ محمد بدر عالم میرٹھی کی. اچھا, یہ جزء ثالث ہے اس کتاب کی, چاپ دارالکتب العلمیہ, 2005 میں کتاب چھپی. یہاں پر صفحہ نمبر 586 میں انور علی کشمیری صاحب 586 میں لکھتے ہیں ثم لا يخفى عليك ان بعض الفقهاء قد انكروا الاستفادة عن القبور مطلقا. کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض مجتہدین نے, جیسے ابن تیمیہ, انہوں نے کہا ہے کہ قبور سے طلب فیض کرنا یہ مطلقاً ممنوع ہے کسی صورت میں بھی. وَذَلِكَ لِفُقْدَانِ تَفَاصِيلِهِ فِي الشَّرْعِ, اور اس کے سبب یہ ہے کہ اس کی شریعت میں تفصیل نہیں آئی ہے. پھر وہ کہتا ہے فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ فِي أَمْثَالِ إِلَى كَلَامِ الْعُرَفَاءِ, تو یہ ہونا چاہیے کہ ان باتوں میں آپ صوفیاء کرام کی طرف رجوع کریں, کیونکہ صوفیاء کرام کے ہاں, عرفاء کے ہاں قبور سے استفاضہ کرنا ہی تو جائز ہے. فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ بِهَذَا الْمَوْضُوع, وہ اس موضوع پہ زیادہ جانتے ہیں. وَلِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ, اور یہ جو روحانی مسائل ہیں یہ صوفیوں کو آتا ہے, یہ مجتہدین کو کہاں آتا ہے؟ مجتہدین کس چیز کا کام ہے, سمجھ میں ہی نا. اچھا, پھر جزء رابع, اسی کتاب جزء رابع میں یہاں پر اس کتاب کے حاشیہ میں جو میرٹھی صاحب ہیں جنہوں نے بدر الساری لکھی ہے, وہ اسی مولوی انور علی کشمیری کے شاگرد ہیں, مولوی محمد انور کشمیری کے شاگرد ہیں. وہ یہاں پر لکھتے ہیں فقط سألت عنهم مرة عن الاستفادة من اہل القبور, میں نے ایک دفعہ مولوی محمد انور کشمیری سے پوچھا
میں نے مولوی محمد انور کشمیری سے کیا پوچھا؟ میں نے پوچھا کہ قبر والوں سے طلب فیض کرنا جائز ہے؟ حل یجوز ذلک ام لا؟ طلب فیض کریں قبر سے، مقبور آدمی سے جو قبر میں مدفون ہے۔ فقال لی اما المحدثون فلا اراهم یجوزونه، اس نے کہا کہ جہاں تک اہل حدیث کا تعلق ہے وہ تو اجازت نہیں دیتے اس بات کا، ولیکن اجیز انا، لیکن میں اس کی اجازت دیتا ہوں، میرے ہاں یہ جائز ہے، لکونہ ثابتا عند ارباب الحقائق، کیونکہ یہ بات اولیاء کے نزدیک ثابت ہے کہ آپ مردوں سے مدد لے سکتے ہیں، غیر انہ ينبغي لمن كان اہلا له، لیکن ایک بات ہے کہ وہ شخص جو واقعا ولی ہو اس سے مدد لی جائے، اما من كان منغمسا في الظلمات فلا خیر فی، لیکن ایک شخص جو فاسق فاجر ہے اس کے قبر سے آپ مدد نہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو آپ نے دیکھا یہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کی کتب بری ہوئی ہیں ایسے باتوں سے۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ علماء دیوبند کو جو ان کے اکابر ہیں وہ تو بالکل ان کے ہاں اموات سے مدد لینا یہ بالکل جائز ہے، اور اموات بھی کون سے اموات؟ اشرف علی تانوی، مثلا قاسم نانوتوی، اللہ آپ کا بھلا کرے، حاجی امداد مکی، ایسے لوگ جاہل ٹائپ کے مولوی، ان کو انہوں نے اللہ کا ولی بنا دیا، اس پہ تو ان کو یہ ان کے دین کا حصہ ہے، لیکن جب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ان کو غصہ چڑھتا ہے کہ بھئی شرک ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے یہ کیسا معمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک کیسی بے وقوفی، کیسی جہالت ہے، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سر، میرا لیکچر ختم ہو گیا۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف